دوستو گولڈ دنیا کی سب سے قیمتی چیزوں میں سے ایک ہے۔ نارملی جب گولڈ مائننگ کی جاتی ہے تو سونا چھوٹے چھوٹے ذرات کی صورت میں ملتا ہے، لیکن کئی بار لوگوں کو زمین سے گولڈ کے بڑے ٹکڑے بھی مل جاتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو دنیا میں آج تک ملنے والے سونے کے سب سے بڑے پیسز کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں انفارمیٹو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ دوستو دنیا کے مختلف علاقوں میں گولڈ مائننگ کی جاتی ہے اور کئی لوگ اپنی قسمت آزماتے ہیں۔ پروفیشنل گولڈ مائنر پوری ریسرچ کے بعد مائننگ شروع کرتے ہیں اور اس کام پر لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں۔ کئی دفعہ تو وہ بہت سارا سونا ڈھونڈنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن کئی بار وہ لاکھوں روپے خرچ کرنے کے باوجود بھی خالی ہاتھ رہ جاتے ہیں۔ سن 1872 میں ایسی ہی ایک گولڈ مائننگ کمپنی کا اونر آسٹریلیا کے ایک علاقے میں مائننگ کر رہا تھا تو اسے وہاں سے ایک بہت بڑا گولڈ نیگیٹ ملا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ کمپنی کے اونر ہولڈر مین نے اسے اکیلے ہی ڈسکور کیا تھا اور اسی وجہ سے اس کا نام ہولڈر مین نیگیٹ رکھ دیا گیا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ اسے اس گولڈ سے ایک پائی بھی نہیں ملی تھی، کیونکہ اس کی کمپنی کے دوسرے اونرز نے اس گولڈ نیگیٹ پر قبضہ کر لیا تھا۔ ہولڈر مین نے اس نیگیٹ کو خریدنے کی بھی بہت کوشش کی، مگر ان لوگوں نے اسے اس کے قریب بھی نہیں آنے دیا۔ یہ دنیا میں ڈسکور کیا جانے والا سب سے بڑا اور ہیوی گولڈ نیگیٹ ہے۔ آپ یقین نہیں کریں گے کہ اس کا ویٹ 290 کلو گرام تھا۔ یہ ویٹ اتنا زیادہ ہے کہ اس کو اٹھانے کے لیے کسی مشین کی ضرورت پڑے گی۔ لوگوں کا ماننا ہے کہ ہولڈر مین مرتے دم تک اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہا تھا، مگر اسے اس گولڈ کا تھوڑا بھی حصہ نہیں دیا گیا۔ اس کے بعد اس کے پیسز کر کے اسے بیچ دیا گیا تھا۔ اس گولڈ پیس کی ویلیو کئی ملین ڈالر سے بھی زیادہ تھی، لیکن ہولڈر مین کو اس میں سے کچھ بھی نہیں ملا۔ دوستو دنیا میں بہت سارے پروفیشنل گولڈ مائنرز موجود ہیں جو کہ اپنی مہارت اور تجربے سے بہت سارا سونا نکالنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ پارکر بھی انہی میں سے ایک ہے۔ پارکر ایک گولڈ مائنر فیملی سے تعلق رکھتا تھا اور یہ بچپن سے ہی مائننگ کرتا آ رہا تھا۔ اس کے گرینڈ فادر ایک پروفیشنل گولڈ مائنر تھے اور اس نے انہی سے گولڈ مائننگ سیکھی تھی۔ اسے گولڈ ڈھونڈنے کا بہت شوق تھا اور یہ کسی بھی جگہ پر بیٹھ کر گولڈ تلاش کرنا شروع کر دیتا تھا۔ جب یہ بڑا ہوا تو ایک پروفیشنل گولڈ مائنر بن گیا۔ ایک دفعہ یہ ایک جگہ پر گولڈ ڈھونڈنے کے لیے کھدائی کر رہا تھا تو اسے گولڈ کا ایک ٹکڑا نظر آیا۔ جب اس نے اس ٹکڑے کو باہر نکالنے کی کوشش کی تو وہ باہر نہ نکلا۔ اس نے گولڈ کو باہر نکالنے کے لیے مزید کھدائی کرنا شروع کر دی۔ چند گھنٹوں کی محنت کے بعد جب اس نے اس پیس کو زمین سے کمپلیٹلی نکالا تو وہ اس کا سائز دیکھ کر دہنگ رہ گیا۔ یہ گولڈ نیگیٹ سائز میں اتنا بڑا تھا کہ وہ اسے اکیلے زمین سے باہر نہیں نکال سکتا تھا۔ اس کام کے لیے اس نے اسپیشل کرین کو منگوایا جس کی مدد سے اسے باہر نکالا گیا۔ جب اس گولڈ نیگیٹ کا ویٹ کیا گیا تو سب لوگ حیران رہ گئے۔ اس کا ویٹ 241 کلو کے لگ بھگ تھا۔ اس گولڈ پیس کی ویلیو 15 ملین ڈالر سے بھی زیادہ تھی۔ یہ دنیا میں آج تک ملنے والے سب سے ویلیویبل گولڈ میں سے ایک تھا۔ پارکر سچ میں بہت لکی تھا۔ دوستو گولڈ مائننگ کے لیے انسان کی لک کا اچھا ہونا ضروری ہے۔ اگر اچھی لک کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس گولڈ مائننگ کا ایکسپیرینس بھی ہو تو آپ سے زیادہ اچھا گولڈ مائنر اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ کچھ عرصہ پہلے چند دوستوں پر مشتمل ایک گروپ سائرا لیگ میں پانی سے گولڈ نکال رہا تھا کہ اچانک بادل آ گئے اور بارش شروع ہو گئی، اور بارش کی وجہ سے ان دوستوں نے کچھ دیر کے لیے کام بند کرنے کا فیصلہ کیا۔ بارش کی وجہ سے ان کا کافی نقصان ہو رہا تھا، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ بارش کے بعد جب انہوں نے اپنا کام شروع کیا تو انہیں ایک گولڈ کا واضح پیس نظر آیا۔ بارش کے پانی کی وجہ سے اس پیس سے مٹی ہٹ چکی تھی اور وہ ان کو واضح نظر آنے لگا، لیکن اس جگہ پر پانی نسبتاً کم تھا جس کی وجہ سے اس پیس کو دیکھ پانا بہت آسان تھا۔ انہوں نے جب اس گولڈ نیگیٹ کو دیکھا تو اسے نکالنے کی کوشش شروع کر دی۔ کافی دیر کی محنت کے بعد جب انہوں نے اس پیس کو باہر نکالا تو وہ تمام دوست اس کا سائز دیکھ کر دنگ رہ گئے۔
اس کا ویٹ 48.1 کلو تھا۔ یہ گولڈ پیس اتنا ریئر اور یونیک تھا کہ اسے ایک میوزیم نے ان دوستوں سے $2 ملین میں خرید لیا۔ یہ واقعی گولڈ کی لکی ڈسکوریز میں سے ایک تھی۔ دوستو، دنیا میں بہت سارے لکی لوگ موجود ہیں، لیکن نیکا فورکیٹک سے زیادہ لکی شاید ہی اور کوئی ہوگا۔ نیکا ایک عام شخص تھا جس کا تعلق رشیا سے تھا۔ سن 1842 میں نیکا رشیا کے ایک علاقے میں کھدائی کر رہا تھا تو اسے ایک گولڈ نگیٹ نظر آیا۔ تو جب اس نے اسے باہر نکال کر صاف کیا تو اسے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آیا۔ یہ گولڈ پیس سائز میں بہت بڑا تھا، لیکن نیکا نے اتنے بڑے گولڈ پیس کو دیکھ کر لالچ نہیں کیا اور اسے ماسکو کی گورنمنٹ کے حوالے کر دیا تاکہ اسے ڈائمنڈ فنڈ کلیکشن میں رکھا جا سکے۔ ابھی تک یہ پیس اسی حالت میں ڈائمنڈ فنڈ کلیکشن میں موجود ہے۔ اس گولڈ نگیٹ کو کبھی بھی میلٹ نہیں کیا گیا۔ اتنا عرصہ گزرنے کے بعد یہ گولڈ مائننگ ہسٹری کا ایک خاص حصہ بن چکا ہے۔ اس کا ویٹ 32.6 kg ہے۔ اگر اس میں موجود گولڈ کی پرائس کا اندازہ لگایا جائے تو وہ آلموسٹ $1 ملین ہے، لیکن اتنا پرانا ہونے کی وجہ سے اب اس کی قیمت گولڈ سے کہیں زیادہ ہے کیونکہ یہ ایک اینٹیک بن چکا ہے۔ اب جیسے جیسے یہ گولڈ نگیٹ زیادہ پرانا ہوتا جائے گا، اس کی قیمت میں اتنا ہی اضافہ ہوتا جائے گا۔ کوئی بھی اس کو ماسکو کی کلیکشن میں جا کر دیکھ سکتا ہے۔ دوستو، سن 1980 میں کیون ہیلر نامی ایک شخص اپنا میٹل ڈیٹیکٹر لے کر آسٹریلیا کے ایک علاقے کو ایکسپلور کر رہا تھا کہ اچانک اس کے میٹل ڈیٹیکٹر نے زمین میں کسی میٹل کے ہونے کا سائن دیا۔ اس نے میٹل کو دیکھنے کے لیے کھدائی شروع کر دی۔ صرف 1 منٹ کھودنے کے بعد ہی اسے گولڈ نظر آ گیا۔ اس نے کیئرفلی کھدائی کر کے اس میٹل کو باہر نکال لیا۔ یہ پیس زمین کی صرف 1 فٹ گہرائی میں موجود تھا۔ اکثر اس قسم کے گولڈ پیسز زمین کے بہت نیچے پائے جاتے ہیں، لیکن کیون نے 12 انچ کی کھدائی میں ہی اسے حاصل کر لیا۔ اس گولڈ نگیٹ کی شیپ ایسے تھی جیسے کوئی بڑا انسانی ہاتھ ہو۔ اس کی اس یونیک شیپ کی وجہ سے اسے ہینڈ آف فیتھ کا نام دیا گیا۔ یہ دنیا میں میٹل ڈیٹیکٹر سے ملنے والا آج تک کا سب سے بڑا گولڈ پیس ہے۔ اس گولڈ کا ویٹ 27.2 کلو کے لگ بھگ تھا اور اسے دنیا کے مہنگے ترین گولڈ نگیٹ میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس کے صرف گولڈ کنٹینٹ کی پرائس ہی کئی لاکھ ڈالرز تھی۔ کیون نے اس گولڈ نگیٹ کو میوزیم میں $1 ملین میں بیچ دیا اور یہ آج بھی اس میوزیم میں موجود ہے۔ دوستو، دنیا میں جتنے بھی گولڈز ملے ہیں ان کی ایک بہت بڑی تعداد آسٹریلیا سے ملی ہے۔ تو اگر اسے لینڈ آف گولڈ کہا جائے تو ایسا کہنا غلط نہیں ہوگا۔ آسٹریلیا کے ہی ایک علاقے میں 2 لوگوں پر مشتمل ایک گروپ گولڈ کی تلاش کر رہا تھا۔ یہ 2 لوگ ہینڈر نامی ایک ٹی وی شو چلاتے تھے۔ ان کا نام مائک اور ڈیول تھا۔ جب یہ دونوں گولڈ کی تلاش کر رہے تھے تو ساتھ کیمرے پر ریکارڈنگ بھی ہو رہی تھی۔ ایکسکیویٹر کی مدد سے کھدائی کے دوران ان کے میٹل ڈیٹیکٹر نے کسی میٹل کو ڈیٹیکٹ کیا۔ تو جب انہوں نے کھود کر دیکھا تو وہ ایک پتھر تھا۔ تو جب انہوں نے اس سے مٹی ہٹائی تو اس میں چھپا ہوا گولڈ باہر آ گیا۔ یہ گولڈ دیکھ کر ان کے ہوش اڑ گئے کیونکہ انہوں نے ایک بہت بڑے گولڈ کی ڈسکوری کر لی تھی۔ مزے کی بات یہ ہے کہ یہ گولڈ نگیٹ 99.7% پیور تھا، جو آج تک ملنے والے پیور ترین گولڈ میں سے ایک ہے۔ یہ سچ میں کمال ہے۔